Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most bounteous and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश की बुक 2 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारे पास यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. इसका टाइटल दोबारा देखें, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. ये सेकेंड चैप्टर है बुक 2 का और ये लिखा है डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड. इनके राइटर हैं डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड. ये इन्होंने लिखा है. एक्चुअली इस लेसन में हमारे पास साइंटिफिक मेथड का यूज जो है वो बताया गया है. इसमें कंपैरिजन किया गया है हमारे अर्ली एज का, पिछले दौर का और आज के दौर का, कि पहले जो है वो हालात क्या थे, अब हालात क्या हैं. पहले हमारी स्ट्रीट्स किस तरह की थी, हमारा सेवरेज सिस्टम किस तरह का था, आज के दौर में सेवरेज सिस्टम स्ट्रीट्स किस तरह की हैं. पहले हमारा फूड का निज़ाम किस तरह का था, आजकल हमारा फूड का निज़ाम किस तरह का है. तो ये सारे मामलात जो हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं. और ये जो चेंजेस आई हैं, किस तरह के पहले हालात और अब के हालात में जो चेंजेस, जो तब्दीलियां आई हैं, वो साइंटिफिक मेथड की वजह से आई हैं. साइंस ने हमारी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां लाई हैं, बहुत सी चेंजेस आ चुकी हैं. आजकल इंसान चांद पे पहुंच चुका है और सिर्फ साइंस की बदौलत है. और इस लेसन में डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड ने साइंटिफिक मेथड का जो है वो फवायद बताए हैं कि साइंटिफिक मेथड ने किस तरह हमारी लाइफ में चेंजेस लाई हैं, पहले क्या हालात थे और अब क्या हैं. तो देखते हैं वन बाय वन जो पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं उनको देखते हैं. सबसे पहले बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज. बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज. अब पहले हालात क्या थे, पहले मामलात क्या थे बीमारियों के हवाले से, कि देयर वाज 1 चांस इन 8 ऑफ लिविंग, कि अगर 8 बच्चे पैदा होते तो उनमें से सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या थी कि एक बड़ी मुश्किल से बचता था. 8 बच्चे अगर पैदा होते तो उनमें से बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक बच्चा मरता था. और फिर भी वो जो बच जाता खुशकिस्मती से, वो 6 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसको स्मॉल पॉक्स बीमारी हो लग जाती. और फिर अपने 12 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते उसको मुख्तलिफ बीमारियां, जिनमें मीजल्स, वोपिंग कफ, स्कारलेट फीवर, डिफ्थीरिया, ये बीमारियां लग चुकी होती. उसके बाद मजीद उसमें यहां तक ही काम नहीं रुकता, मजीद बीमारियां उसको लग जाती हैं, जिसमें येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये बीमारियां लग जाती. अब 8 में से बड़ी मुश्किल से एक बच्चा जो है वो बचता था पहले. क्यों? कि उस वक्त बीमारियां बहुत ज्यादा थी, लग जाती थी. यानी बीमारियों की जो शिनाख्त नहीं हो पाती थी, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी. जबकि अब जो है वो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हर बीमारी की शिनाख्त बहुत अच्छे तरीके से पहले हो जाती है. और यहां तक कि हमारे यहाँ अब जो है वो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अगर 8 बच्चे पैदा होते हैं तो वो 8 के 8 ही सेहतमंद होते हैं और वो जिंदा भी रहते हैं. पहले होता क्या था कि बीमारियों की शनाख्त नहीं होती थी. अगर कोई बंदा मर जाता तो सिर्फ यही कहा जाता था कि ये बड़े बुखार से मर गया है. मगर अब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, हर बीमारी की शनाख्त और हर बीमारी का इलाज मुमकिन है. ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की बदौलत है. पहले एज बहुत कम थी, मगर अब जो है वो एवरेज एज जो है वो 70 ईयर्स हो चुकी है. 70 साल एवरेज एज जो है वो आजकल के दौर में मुमकिन है. फिर कहता है कि मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, अगर कोई शख्स जो है वो 30 साल से ज्यादा उम्र पाता पहले, तो उसको फॉर्चुनेट समझा जाता, खुशकिस्मत समझा जाता कि ये उसकी किस्मत है कि वो 30 साल से ज्यादा उम्र उसके हासिल कर ली है. अब एज कितनी है? अब एज जो है वो एवरेज 70 ईयर्स है. आजकल बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं,
ہاسپٹل میں ڈیفینیٹلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مکمل چیک اپ ہوتا ہے، اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا فوراً علاج کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفاظتی انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں جو کہ ہر بیماری کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب بیماریاں جو ہیں وہ بہت رک چکی ہیں، یعنی ان پہ کنٹرول ہو چکا ہے، کس وجہ سے؟ سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے۔ دوسرا پوائنٹ جو اس لیسن میں ڈسکس ہوا ہے وہ بیٹر سینیٹری کنڈیشنز۔ بیٹر سینیٹری کنڈیشن کہ اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت حالات کیا تھے، اور اب آج کل دیکھ لیں تو آج کل حالات کیا ہیں۔ 100 سال اگر پہلے دیکھیں تو پہلے کہتے ہیں سٹریٹس کس طرح کی تھی؟ سٹریٹس نیرو، ان پیوڈ، پورلی ڈرینڈ سٹریٹس تھیں، ناہموار گلیاں تھیں، ٹھیک ہے، تنگ گلیاں تھیں، اور ان میں ڈرینیج سسٹم بھی بہت پور تھا۔ مگر اس کے برعکس اگر آج کل کے دور میں دیکھیں تو آج کل کے دور میں آپ سٹیز میں آ جائیں تو سٹریٹس پیوڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرینیج سسٹم بہت اچھا ہے، سیویج سسٹم بہت اچھا ہے۔ وہ کس کی بدولت؟ یہ سائنس کی بدولت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ اینیملز وانڈرڈ تھرو اسٹریٹس، جانور گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے، اور وہیں پہ وہ جو ہے وہ کوڑا کرکٹ بھی گلیوں میں بکھرا ہوتا تھا، اور وہیں سے جانور جو ہیں وہ کوڑے سے ہی چیزیں کھانا شروع کر دیتے تھے، اور وہ ہر چیز گندگی جو ہے وہ گلیوں میں پھیلی ہوتی تھی۔ آج کل صفائی کا نظام بہت اچھا ہے، اور یہ ہمیں جو ہے نالج، یہ ساری انفارمیشن یہ ہمیں دی ہے سائنس نے۔ اس کے بعد پہلے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو 100 سال پہلے آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ہوتے تھے، لوگوں کو باہر جو ہے وہ جانا پڑتا تھا، مگر آج کل ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہیومن ویسٹ ڈرینڈ انٹو ویلز، یعنی انسانی فضلات جو ہیں وہ کنووں میں پھینک دیے جاتے تھے، اور وہی پانی جو ہے وہ انسان اپنے استعمال کے لیے لے کے آتا تھا، جس سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا تھا۔ مگر آج کل اس چیز سے جو ہے وہ نجات دلائی ہے ہمیں، اور بہت زیادہ انفارمیشن ہمیں ملی یہ سائنس سے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ یہ میں بات کر چکا ہوں کہ سٹریٹس آر پیوڈ اینڈ ویل ڈرین، ہمارا ڈرینیج سسٹم، سیویج سسٹم بہت اچھا ہے، سیلڈ پائپ کے تھرو جو ہے وہ سیوریج جو ہے وہ ہمارا موجود ہے، جس میں گندگی جو ہے وہ شامل ہونے کے امکان بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ پہلے جو ہے وہ بہت برے حالات تھے۔ آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چینجز آ چکی ہیں، مگر کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں، ہمارے ولیجز میں چلے جائیں، بہت سے ولیجز ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی حالات ویسے ہی ہیں، ویسے ہی ان پیوڈ سٹریٹس ہیں، ڈرینیج سسٹم، سیویج سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، مگر کچھ علاقے جو ہیں ان میں بہتر ہو چکا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ۔ اب خوراک کا نظام، پہلے ہمارے پاس کیا ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی قسم کی چاہے سبزی ہے چاہے پھل ہے وہ ہمیں اس کے خاص موسم میں ہی اویلیبل ہوتی تھی، لوگ خود کھیتی باڑی کرتے اور اس موسم میں، جس موسم میں جو سبزی یا جو پھل جو ہے وہ اگتا ہے اسی موسم میں وہ حاصل کرتے تھے۔ مگر آج کل کے دور میں ہمیں بغیر موسمی پھل اور بغیر موسمی سبزیاں بھی اویلیبل ہیں، ہر طرح کی سبزیاں اور پھل ہمیں ہر سیزن میں مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو سٹور کرنے کا میتھڈ ہمیں سائنس دے چکی ہے۔ خوراک کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، پہلے خوراک کو محفوظ کرنے کے طریقے موجود نہیں تھے، خوراک کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر آج کل خوراک کو محفوظ کر سکتے ہیں، یا تو وہ خوراک کو ہم فریز کر کے جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں، یا ڈرائی کر کے خشک کر کے جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں، یا وہ نمک لگا کے جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ ہمارے پاس یہ میتھڈز جو سائنس نے دیے، ان کی بدولت ہمیں خوراک جو ہے وہ ہر سیزن میں اویلیبل ہوتی ہے، ہر قسم کی۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹر ایٹیٹیوڈ۔ اب بیٹر ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ خوف زدہ تھے، کس وجہ سے؟ کچھ سپرسٹیشنز، کچھ توہمات کی وجہ سے۔ ان کے ذہن میں کچھ ایسی توہمات تھیں جن کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے، جیسا کہ 13 نمبر
13 نمبر جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے. دوسری بات، اگر کالی بلی بلیک کیٹ جو ہے وہ اگر راستہ کاٹ دیتی تو پھر بھی ان کو لگتا کہ اگر ہم آگے جائیں گے تو جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہوگا. شیشے کا ٹوٹ جانا یہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ ڈر کا باعث تھا. تو یہ توہمات ان کے ذہن میں تھیں، مگر آج کل کے دور میں ایسی توہمات جو ہیں وہ نہیں ہیں، کم ہو چکی ہیں. اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت کم خوف زدہ ہیں. پہلے کیا ہوا کرتا تھا، یہ بہت ذہن میں یہ ایک بات ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ بیماری بدروحوں کی وجہ سے لگی ہے، مگر ایسا ممکن جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ہمیں کہتی ہے سائنس کہ یہ ایسے ہی ہمارے ذہنی خیالات ہیں جو کہ ہمیں جو ہے ڈرنے پر مجبور کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چینجز ہم نے پہلے دور میں اور آج کل کے دور میں یہ چینجز آئی ہیں. یہ ہمیں مزید جو ہے وہ جو فیسلٹیز دی ہیں، جو سائنس کے میتھڈز کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں. یہ بیٹا یہ لیسن جو لکھا ہے ڈیرل برنرڈ اینڈ لان ایڈورڈ نے، اس کو آج ہم نے دیکھا کہ کون کون سے اس میں پوائنٹس موجود ہیں، کس طرح پہلے دور میں کون سی چیزیں تھیں اور کون سی نہیں تھیں، اور آج کل کے دور میں کون سی چیزیں ہیں، کس کی وجہ سے ہیں. یہ سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ نے بہت سی چینجز جو ہیں وہ ہماری زندگی میں لائی ہیں، بہت بہتری لے کے آئی ہیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ اسی لیسن کی ٹرانسلیشن اور اس کے کویسچنز اور سینونیمز انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ حافظ.